السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ صفت کسے کہتے ہیں، صفت کی کتنی قسمیں ہیں وغیرہ تفصیل کے ساتھ بتلایا گیا تھا۔ تو آپ کو یہ بھی بتلایا گیا کہ صفات جو ہے دو طرح کی ہوتی ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ صفات لازمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ صفت جو کسی سبب پر موقوف نہ ہو بلکہ حرف میں ہر وقت پائی جائیں، اور صفات عارضہ کا مطلب ہوتا ہے جو حرف سے کبھی جدا ہو جائیں، حرف میں کبھی پائی جائیں اور کبھی نہ پائی جائیں، اس کو کہا جاتا ہے صفات عارضہ۔ اب اس تفصیل کے بعد جو آپ نے پہلے سبق میں سنائے، اب جو ہے ان صفات لازمہ کو تفصیلی طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر صفات لازمہ 14 بیان کی ہیں، اور ان میں سے 8 صفات متضادہ ہیں اور 6 جو ہے غیر متضادہ۔ تو اب یہاں پر جو ہے صفات متضادہ کو شروع کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے جہر کو بتلا رہے ہیں۔ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں گے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ ہوگا کہ 2 متضاد صفتوں کو یکے بعد دیگرے بیان کریں گے، یعنی جو 2 متضاد صفتیں ہوں گی ان کو یکے بعد دیگرے بیان کر دیں گے، تاکہ وہیں پر جو ہے ساری بات سمجھ میں آ جائے۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھیے، تعریف شروع کرنے سے پہلے، کہ شروع کی جو 4 صفات ہیں، صفت جہر، صفت ہمس، صفت شدیدہ، صفت رخوہ، ان چاروں کا تعلق سانس اور آواز سے ہے۔ پہلی 2 جو صفت ہیں جہر اور ہمس، ان کا تعلق جو ہے سانس سے ہے، اور دوسری 2 صفات جو ہیں شدت اور رخوہ، ان کا تعلق جو ہے آواز سے ہے۔ اسی لیے صفت جہر کا خاصہ بتلایا جاتا ہے احتباس نفس، یعنی سانس کا رکنا بند ہونا۔ اس کی ضد جو ہے ہمس ہے، تو اس کا خاصہ بیان کیا جاتا ہے جریان نفس، یعنی سانس کا جاری رہنا۔ شدیدہ کا خاصہ بیان کیا جاتا ہے احتباس صوت، یعنی آواز کا بند ہو جانا، اور رخوہ کا خاصہ بیان کیا جاتا ہے جریان صوت، یعنی آواز کا جاری رہنا۔ بہرحال اس تمہید کے بعد اب جو ہے آپ دیکھیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت فرما رہے ہیں، جہر کے معنی شدت اور زور سے پڑھنے کے ہیں، شدت اور زور سے پڑھنے کے ہیں۔ اب یہاں جو ہے لفظ شدت سے مراد کیا ہے؟ لفظ شدت سے مراد یہاں پر سختی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے لفظ شدت یہ قوت کے معنی میں ہے، کیونکہ اگر شدت کے معنی سختی کے آپ لیں گے تو پھر جہر اور شدیدہ، یعنی صفت شدیدہ اور صفت جہر، یہ دونوں ایک ہی ہو جائیں گے۔ تو جہر کے معنی کیا ہوں گے؟ قوت اور زور سے پڑھنا۔ شدت یعنی قوت، تو قوت اور زور سے پڑھنا یہ جہر کے معنی ہوں گے۔ اور یہاں پر شدت بلندی کے معنی میں بھی ہے، کیونکہ جہر کے معنی ہی آتے ہیں بلندی کے۔ یہاں پر مصنف نے چونکہ بہت اختصار اور جامعیت سے کام لیا ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرنی پڑے گی۔ تو جہر کے معنی آتے ہیں شدت اور زور سے پڑھنے کے، یعنی جہر کے معنی قوت یا بلندی، اور جو مصنف نے یہ لفظ ذکر کیا ہے اور زور سے پڑھنے کے ہیں، یہ اس کی تشریح ہے، شدت یا جہر کی تشریح ہے۔
تو شدت کی جہر کی تعریف کر دی کہ شدت اور زور سے پڑھنے کے، اس کی ضد ہمس ہے یعنی نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ تو اب یہاں نرمی سے مراد کیا ہے؟ نرمی سے مراد یہاں پر آواز کی پستی ہے، یعنی پست آواز، کیونکہ اگر ہمس کے معنی یہاں پر نرمی لیتے ہیں تو پھر وہاں نرمی اور رخوہ کی نرمی جو شدیدہ کی ضد ہے دونوں میں فرق نہیں رہ جائے گا۔ الغرض اگر جو ہے شدت کے معنی آپ جو ہے سختی لیتے ہیں تو جہر اور شدیدہ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اسی طرح سے ہمس کی نرمی سے مراد آپ جو ہے پستی اگر مراد نہیں لیں گے بلکہ نرمی حقیقی مراد لیں گے تو پھر جو ہے ہمس اور رخوہ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ لہذا جہر کے معنی کے اندر جو کہا گیا شدت، اس سے مراد جو ہے قوت ہے، اور یہاں پر جو ہے ہمس کے اندر جو نرمی کہا گیا ہے اس سے مراد جو ہے آواز کی پستی ہے۔ اب جو ہے دونوں کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ تو جہر کے معنی شدت اور زور سے پڑھنے کے ہیں، اس کی آسان تعریف آپ کے سامنے اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ حروف مجہورہ یعنی وہ حروف جن کے اندر صفت جہر پائی جائے، ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو، جیسے مؤمن کا حمزہ۔ دوبارہ سنیے، حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس بند ہو جائے۔ سانس بند ہو جائے، یہ خاص لفظ یاد رکھنا، ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو، جیسے مؤمن کا حمزہ۔ تو یہ جو ہے صفت جہر کی تعریف ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کی ضد ہمس یعنی نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ لہذا ہمس کی تعریف کیا ہوگی؟ ہمس کی تعریف ہوگی کہ حروف محموسہ یعنی جن میں صفت ہمس پائی جائے، ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو، جیسے یلحظ کی سا، یلحظ کی سا۔ تو بہرحال کیا بتلایا گیا آپ کو؟ جہر کی اور ہمس کی تعریف۔ آگے فرما رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے 10 حرف ہیں جن کا مجموعہ فحثہ شخص سکت ہے۔ ان حروف کے ما سوا سب مجہورہ ہیں۔ ان حروف کے ما سوا کیا ہے؟ سب مجہورہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 10 حروف جو حروف محموسہ کہلاتے ہیں، تو 10 حروف جو 29 میں سے نکل گئے تو 19 حروف بچے، 19 حروف کا مجموعہ ہو، 19 حروف جو ہے حروف مجہورہ کہلائیں گے، جن کا مجموعہ ہے عظم وزن قارئ ذی غض جد طلب۔ عظم وزن قارئ ذی غض جد طلب، یہ 19 حروف ہیں جن کی ادائیگی میں سانس بند ہو جاتی ہے، کیونکہ آواز جو ہے مخرج میں قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے، اور اسی قوت کی وجہ سے آواز کے اندر ایک قسم کی بلندی ہوتی ہے۔ دوبارہ جو ہے دونوں صفت کی جو ہے تعریف سن لیجئے اور اسے یاد کر لیجئے مجموعے کے ساتھ۔ جہر کی تعریف کیا ہے؟ حرفوں کے ادا کرتے وقت، یا یوں کہیے حروف مجہورہ کے ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس بند ہو جاوے اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو، جیسے مؤمن کا حمزہ۔ صفت ہمس کی تعریف ہوگی کہ حروف محموسہ کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو، جیسے یلحظ کی سا۔ آگے فرما رہے ہیں شدیدہ کے 8 حروف ہیں جن کا مجموعہ اجدو قتم بکت ہے۔ ابھی تعریف نہیں کیا انہوں نے، بلکہ صرف جو ہے حروف شدیدہ
کی تعین کی ہے اور اس کو بتلایا کہ حروف شدیدہ جو ہے 8 ہیں، اجدو قتم بکت۔ آگے اس کی تعریف بہت ہی باریکی کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے سکون کے وقت آواز رک جاتی ہے، ان کے سکون کے وقت آواز رک جاتی ہے، بس یہ تعریف ہو گئی۔ ان کے سکون کے وقت آواز رکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ حروف شدیدہ اگر جو ہے متحرک ہوں گے تو آواز نہیں رکے گی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ صفت لازمہ یہ ہر حالت میں پائی جاتی ہیں، چاہے حروف جو ہے ساکن ہو، متحرک ہو، مشدد ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی صورت ہو، لیکن یہاں پر جو مصنف نے کہا ان کے سکون کے وقت آواز رک جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکون کے وقت چونکہ آواز کا رکنا یہ جو ہے زیادہ محسوس ہوتا ہے، زیادہ معلوم ہوتا ہے، اس وجہ سے سکون کی قید لگائی، کیونکہ صفات لازمہ بغیر کسی قید کے پائی جاتی ہیں، چاہے حروف متحرک ہوں یا ساکن، وہ ہر حال میں پائی جاتی ہیں، لہذا سکون کی قید سے اس کا عارضی سمجھنا یہ کیا ہے، غلطی ہے۔ حروف شدیدہ جب متحرک ہوتے ہیں تب بھی آواز جو ہے رک جاتی ہے، لیکن وہاں پہ آواز جاری ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، تو وہ جو جاری ہوتی ہے وہ حرکت کی آواز ہوتی ہے، نہ کہ اس حرف کی۔ تو بہرحال سکون کی قید اس لیے لگائی ہے تاکہ وضاحت ہو جائے، اور اس میں جو ہے چونکہ سکون کی حالت میں آواز کا رکنا زیادہ واضح ہوتا ہے، اس لیے لگائی، یہ قید احترازی نہیں ہے۔ 5 حروف متوسطہ ہیں جن کا مجموعہ لن عمر ہے، ان میں بالکل آواز بند نہیں ہوتی، ان میں بالکل آواز بند نہیں ہوتی، یعنی ان 5 حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز جو ہے بالکل بند نہیں ہوتی بلکہ کچھ جاری رہتی ہے۔ بعض لوگوں کو یہاں پر لفظ بالکل آواز بند نہیں ہوتی سے جو ہے ایک شبہ ہو گیا، اور ان لوگوں نے کہہ دیا کہ حروف متوسطہ میں آواز بالکل بند نہیں ہوتی، یعنی جاری رہتی، اگر بالکل جاری رہے گی تب تو رخوہ ہو جائیں گے، اس لیے یہ غلط ہے سمجھنا۔ تو بالکل آواز بند نہیں ہوتی کا مطلب یہ ہے کہ آواز کچھ نہ کچھ جاری رہتی ہے۔ باقی حروف ما سوا شدیدہ اور متوسطہ کے سب رخوہ ہیں، یعنی ان کی آواز جاری ہو سکتی ہے۔ حروف شدیدہ جو ہے کیا کہتے ہیں 8 تھے، اجدو قتم بکت، اور متوسطہ جو ہے 5 تھے، لن عمر، تو 8 اور 5 13 حروف ہو گئے۔ اب 13 حروف 29 میں سے نکل گئے تو 16 حروف بچے، ان 16 حروف کو جو ہے حروف رخوہ کہا جاتا ہے، اور حروف رخوہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز جو ہے جاری رہے گی، دونوں بلکہ متوسطہ کی بھی، تینوں کی جو ہے تعریف آپ جو ہے بالتفصیل سن لیجئے تاکہ ذہن میں آپ کے محفوظ ہو جائے۔ شدت کی تعریف کیا کریں گے؟ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت، یعنی شدیدہ حروف شدیدہ کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ فوراً بند ہو جائے اور آواز میں کچھ سختی ہو۔ اب یہاں سمجھیے کہ یہاں پہ جو لفظ شدت ہے، یہاں شدت سختی کے معنی میں ہے، اور جہر میں جو لفظ شدت استعمال کیا گیا تھا اس سے مراد قوت تھی۔ بہرحال تو اس کا شدیدہ کی تعریف کیا ہوئی کہ حروف کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ فوراً بند ہو جائے اور اس میں کچھ سختی ہو۔ ایسے حروف 8 ہیں جن کا مجموعہ اجدو قتم بکت ہے۔ رخوہ کی پہلے تعریف سمجھیے متوسطہ کو چھوڑ کر کے۔ رخوہ کی تعریف کیا ہوگی؟ حروف رخوہ کی ادائیگی میں، یا ان حروف کی ادائیگی میں جو رخوہ سے متصف ہیں، تو ان حروف کی ادائیگی میں آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہے اور آواز میں کچھ نرمی ہو۔ دوبارہ سنیے، حروف کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہے اور آواز میں کچھ نرمی ہو۔ شدیدہ میں سختی تھی اور یہاں پر نرمی۔
ایسے حروف 16 ہیں جن کا مجموعہ ہے خص حظ، خص حظ، شس حز وضغط یا فض، خص خا اور سین، حظ حا اور ضاد، شس شین صاد، حز ہا اور زا، واو ضغط ضاد غین ثا یا فض فا اور ذال۔ تو یہ 16 حروف ہیں، ان کے ادا کرتے وقت آواز جو ہے جاری ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو رخوا کہتے ہیں۔ اب بچی جو ہے بیچ میں ایک صفت، صفت متوسطہ، جس کا دوسرا نام صفت بینیہ بھی ہے۔ بینیہ اس لیے کہ بین بین کی کیفیت اس میں پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حروف متوسطہ یعنی لن عمر کے ادا کرتے وقت، لن عمر کے 5 حرف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں نہ پوری طرح بند ہو اور نہ پوری طرح جاری رہے، بلکہ کچھ بند ہو اور کچھ جاری رہے۔ مطلب یہ ہوگا، آپ اس کو آسانی کے ساتھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آواز ابتداءً بند ہو جاوے اور انتہاءً جو ہے جاری رہے۔ تو ابتدا کے اعتبار سے حروف متوسطہ جو ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ابتدا کے اعتبار سے حروف متوسطہ جو ہے شدیدہ ہوتے ہیں، اور انتہا کے اعتبار سے حروف متوسطہ جو ہوتے ہیں یہ رخوا ہوتے ہیں۔ بہرحال اس میں جو ہے دونوں طرح کی صفت پائی جاتی ہے صفت متوسطہ کے اندر، اسی لیے اس کو متوسطہ کہا بھی جاتا ہے کہ اس میں جو ہے دونوں طرح کی صفت پائی جاتی ہے، نہ پورے طور سے آواز بند ہوتی ہے کہ اسے جو ہے کیا کہتے ہیں شدیدہ میں شامل کیا جائے، اور نہ پورے طور سے آواز بند جاری رہتی ہے کہ اسے رخوا میں شامل کیا جائے۔ اس لیے جو ہے اس دونوں کے درمیانی کیفیت اس میں پائی جاتی ہے۔ تو آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کیا کہتے ہیں متوسطہ کی تعریف، ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز کا کچھ حصہ بند ہو اور کچھ جاری ہو۔ مطلب وہی ہوگا کہ آواز نہ پوری طرح سے بند ہو اور نہ پوری طرح سے جاری ہو۔ تو وہاں آپ دیکھیے جو مصنف نے فرمایا ہے، ان میں آواز بالکل آواز بند نہیں ہوتی۔ 5 حروف متوسطہ ہیں جن کا مجموعہ لن عمر ہے، ان میں بالکل آواز بند نہیں ہوتی۔ تو بالکل کا معنی یہاں پر پوری طرح بند نہیں ہوتی، یعنی مکمل طور سے آواز بند نہیں ہوتی بلکہ جاری رہتی ہے۔ صفت شدیدہ کی مثال جیسے آپ جو ہے کہتے ہیں اج، اق، اق، تو ان سب میں جو ہے آواز کیا ہوتی ہے؟ رک جاتی ہے، اس لیے ان کو شدیدہ کہیں گے۔ اور رخوا کے اندر، رخوا کی جو ہے مثال دیکھیے جیسے یلحث، قریش، ان میں جو ہے آواز جاری رہتی ہے اور آواز میں ایک طرح کی نرمی بھی ہوتی ہے۔ لیکن لن عمر کے 5 حرفوں میں جو ہے آواز ابتداءً جو ہے بند ہوتی ہے اور انتہاءً جاری رہتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ حروف متوسطہ جو ہے ابتداءً جو ہے شدیدہ سے متصف ہوتے ہیں اور انتہاءً جو ہے یہ رخوا سے متصف ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ 4 صفتیں جو بہت اہم صفت تھی، جہر، ہمس، شدت، رخوا، یہ 4 صفت جو ہے اہم ہیں۔ یہ 4 صفت آپ کے سامنے بیان کر دی گئی، پھر دوبارہ جو ہے آپ انہیں سن لیجئے اور ان کی تعریف یاد رکھیے اچھی طرح سے۔ تو جہر کی تعریف ہے کہ حروف کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری نہ رہ سکے، یعنی سانس بند ہو جائے اور آواز میں کچھ بلندی ہو۔ ہمس کی تعریف ہوگی کہ آواز حروف کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہے اور آواز میں کچھ پستی ہو۔ شدت کی تعریف ہوگی کہ حروف کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ فوراً بند ہو جائے اور اس میں کچھ سختی ہو۔ اور
رخوہ کی تعریف ہوگی کہ حروف کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہے اور آواز میں کچھ نرمی ہو۔ متوسطہ کی تعریف ہوگی کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت یعنی حروف متوسطہ کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں نہ پوری طرح بند ہو اور نہ پوری طرح جاری ہو۔ آج کا سبق اسی پہ ختم کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔